بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے, بہت مہربانی. تو بات ایران کے وزیر خارجہ کے دوروں کے بارے میں ہے. وہ پہلے اسلام آباد آئے اور اپنی کچھ تجاویز وہ انہوں نے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو دی. غالباً یہ جواب تھا ان مطالبات کا, ان یادداشتوں کا جو امریکہ نے پہلی ملاقات میں پیش کی تھی کہ ہمارے یہ ریڈ لائنز ہیں, یہ ہمارے مطالبات ہیں, اور اس کا غالباً جواب تھا وہ. پھر وہ مسقط چلے گئے, لیکن مسقط پہنچتے ہی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جن کی وجہ سے انہیں پھر واپس آنا پڑا. اور انہوں نے اس دوران قطر کے سربراہ سے بھی بات کی, سعودی عرب کے فارن منسٹر سے بھی بات کی, اور پھر اسلام آباد پہنچے اور تھوڑی دیر قیام انہوں نے کیا, اور پھر ملاقات ہوئی اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے, اور اعلیٰ حکام جن کا بھی ذکر نہیں کیا گیا اور کس سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ روس کے لیے روانہ ہو گئے. اب روس میں وہ کیا بات چیت کریں گے اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلے گا. تاہم اس شٹل ڈپلومیسی جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایران چاہتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے اور اس کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں, جیسے بھی کمپرومائز ہوگا وہ ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جس پر غور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں, تو امریکی وفد یہاں سے تیار ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ امریکی وفد کو کسی نے کچھ کہا, کسی نے بتایا ہوگا کہ وہ آ رہے ہیں اور بات چیت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایران کی جو نیوز ایجنسی ہے تسنیم, اس نے خبر یہ دی کہ عراقی کا اسلام آباد میں امریکی وفد سے ملنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ یہ کنفیوژن کس نے پیدا کی, کیسے کی, کہ امریکی وقت یہاں سے تیار تھا اور جانے کو تیار تھے. امریکہ کی جو کمیونیکیشن کا سیٹ ہے پورے کا پورا نیٹ ورک, وہ اس کے ہوائی جہاز اسلام آباد نور خان ایئر بیس سے اتر چکے تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب یہاں سے ان کے دو نمائندے جو ہیں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف وہ آئیں گے. لیکن پھر جب ایران نے یہ کہا کہ ہم نہیں ملیں گے ان سے, تو انہوں نے پھر ظاہر دورہ کینسل کر دیا, اور ظاہر اس پہ ناراضگی بھی ظاہر کی صدر ٹرمپ نے. تو یہ کنفیوژن کس نے پیدا کی ہے, یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ کیا ہے, اس کا سوال کا جواب چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کو یہ سیریس معاملہ ہے. تاہم اب وہ جو شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی ان کے پوزیشن ہے, وہ جو 10 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں, اگین پھر پبلک تو نہیں کیے گئے لیکن جو بھی ہمارے سامنے آیا ہے, تو اس کے لیے وہ حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کی, مسقط کی, قطر کی, روس کی, اور شاید چین کی بھی, اور پاکستان کی بھی. تو یہ ان کو حمایت ملے گی نہیں ملے گی یہ کہنا مشکل ہے. پاکستان حمایت کھول کے تو نہیں کر سکتا. پاکستان کی جو ہمدردیاں ایران کے ساتھ ضرور ہیں, لیکن وہ کیونکہ میڈیٹر ہے, ایک فیسیلیٹیٹر ہے, اس لیے وہ ان کی کوئی حمایت کھل کے نہیں کر سکتا, اور نہ کرنی چاہیے, ورنہ آپ ایک پارٹی بن جائیں گے. اور ویسے بھی یہ ایک عجیب جنگ ہے کہ اس میں کوئی ملک بھی نہ امریکہ کے ساتھ کھل کے کھڑا ہوا ہے نہ ایران کے ساتھ. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے, اس کے اتنے اتحادی ہیں, اتنے اس کے حمایتی ہیں, نیٹو ہے, یورپین یونین ہے, کسی ایک ملک نے بھی امریکہ کی حمایت میں اعلان نہیں کیا. اور ادھر سے ایران, وہ مسلم دنیا اینڈ گلوبل ساؤتھ اینڈ بریکس اینڈ آل دس, اس میں بھی کسی نے ان کے لیے حمایت کا اعلان نہیں کیا. حتیٰ کہ بریکس جس کا یہ بنیادی ممبر ہے ایران, ان کے لیڈرشپ کے قتل کیے جانے پر بھی برکس جس کا سربراہ ہندوستان ہے اس وقت, انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا. تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک تنہا جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہی چیز
ساری دنیا کو بھی پریشان کر رہی ہے اور ان دونوں ممالک کی پوزیشن بھی کمزور کر رہی ہے. تاہم اب یہ کیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ملٹری بلاک تو نہیں بن رہا، لیکن یہ کہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں اس میں یو اے ای اور بحرین یہ الگ ہو رہے ہیں، ان کی پالیسی الگ ہے. آج بھی یو اے ای کے سربراہ نے بات کی ہے فون پر امریکہ کے وزیر خارجہ سے، اور ریجن سپورٹ جو سچویشن ہے اس پر بات ہوئی ہے، اور امریکہ کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے اور آئندہ بھی ہماری مدد کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ ڈیفنس کے لحاظ سے ہے. تو اس طرح لگتا یہ ہے کہ یہ دو ممالک امارات اور بحرین یہ ایک طرف ہیں، اور جی سی کے باقی ممالک جو ہیں وہ اس طرح امریکہ کے اور اسرائیل کے قریب نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح ان کو ایران کے خلاف امریکہ کی حمایت میں یا امریکہ کے خلاف ایران کی حمایت میں کھڑا کیا جائے. وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، اور انہی ممالک کی جو ہے حمایت ایران حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب جہاں تک بات ہے کہ ایک معاہدہ کا، ایران کہتا ہے ہمیں گارنٹی چاہیے، تو گارنٹی اب امریکہ کی گارنٹی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کسی وقت مکر جائیں گے. لیکن یہ کہ اب وہ روس اور چین کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو پہلا معاہدہ جے سی پی او کا ہوا تھا 2016 میں، اور جسے 2018 میں ختم کر دیا، 2015 میں ہوا تھا، 2018 میں ختم کر دیا، تو اس کو بھی ان ممالک کی حمایت حاصل تھی. یہ سگنیریٹی تھی باقاعدہ، روس، چین، فرانس اور جرمنی اس معاہدے میں شامل تھے. اس کے باوجود امریکہ نے ختم کر دیا تو پھر وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ گارنٹی تو کوئی نہیں ہوتی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور جو ریاستیں ہیں، سوورن ریاستیں ہیں، اختیاری اعلیٰ کے مالک ہیں، وہ اگر کسی معاہدے سے نکلنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا سوائے طاقت کے. اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اخلاق، قانون یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اخلاق بیان بازی کی حد تک ہوتا ہے، قانون تھوڑا بہت اگر کسی کو راہ پہ لانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو تو یا مل کر کام کرنا ہو تو پھر وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جب ان سے بات نہ بن رہی ہو تو پھر آخری جو فیصلہ کن قوت ہے جو وہ طاقت کے ہوتی ہے، وہ اسلحے کی سے زور سے بات میں یا معاشی طاقت سے یا اسلحے کی طاقت سے وہ بنوائی جاتی ہے. تو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور دوسری بھی ہے، اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ فائر پاور کے علاوہ اگلے جو دوسرا ملک ہے اس کی ول پاور کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. وہ کس حد تک جو ہے اس درد کو برداشت کر سکتا ہے، اور جو درد دینے والا ہے، جو حملہ آور ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے. یہ تین باتیں ہیں جس پر یہ انٹرنیشنل معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی پر بھی یہاں فیصلہ ہوگا. اور پاکستان کے جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ اوور ویلمنگلی ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. ایران کی سپورٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ضرور کریں، لیکن جو تجزیہ آپ دیتے ہیں وہ آبجیکٹو دیں. ہمارے یہاں آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ سبسروینٹ ہو گئی ہے ایران کے ساتھ. ہماری جو ایک ہمدردی ہے اس سے، ایران کے ساتھ ہمدردی بچھا کر رکھیں، لیکن اس جو تجزیہ دیں وہ آبجیکٹو تجزیہ دیں تاکہ بات لوگوں کو سمجھ آئے اور جو بات حقیقت ہے وہ سامنے آئے. یہ نہیں کہ ہماری خواہشات سامنے آئیں، ہماری ہمدردیاں سامنے آئیں. ہماری ہمدردیاں، ہماری خواہشات جو ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی. اصل حقیقت وہی ہے جو آپ کو سامنے نظر آتی ہے، اس کے مطابق تجزیہ دیں. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک معروضی حقیقت بنائیں، خواہ وہ کسی کے خلاف بھی ہو اور کسی کے حق میں بھی ہو. ہم کوشش نہیں کرتے کسی کی حمایت کریں، کسی کی مخالفت کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.